وعلیکم السلام۔ یہ صاحب نے جو بات فرمائی ہے، انہوں نے خود ہی فیصلہ کر دیا اس معاملے میں کہ اس میں کرنا کیا چاہیے۔ اقامت کے وقت لوگوں کو کب کھڑا ہونا چاہیے؟ اقامت شروع ہو گئی تو آئیے پہلے حدیث شریف سنتے ہیں۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتى ترونی، جب نماز کھڑی ہو تو تم کھڑے مت ہوا کرو۔ تو اب جو یہ سمجھا کہ نماز کھڑی ہوتے ہی کھڑے ہو جانا چاہیے، اسے تو روک دیا۔ نماز کھڑی ہوتے ہی کھڑے مت ہوا کرو۔ کب کھڑے ہوں پھر؟ حتی ترونی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا مسئلہ ابھی آپ سمجھ جائیں گے۔ یہاں پہ حضور نے فرمایا حتی ترونی، یہاں تک کہ مجھے دیکھ لو۔ تو گئی وہ بات کہ جیسی تکبیر شروع ہو کھڑے ہو جاؤ، نہیں ہے کہیں بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوموا حتی ترونی، اس وقت تک کھڑے نہ ہو جب تک کہ مجھے دیکھو نہ۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ مبارک سے کس وقت نکلتے تھے، اس بارے میں کوئی بھی بات واضح نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر ابتدائی اقامت میں آتے تو صحابہ کو حکم تھا کہ آپ کھڑے ہو جاؤ۔ اگر آپ درمیان میں تشریف لاتے تشہد کے وقت تو اس وقت کھڑے ہونے کا حکم تھا کہ تشہد سے مراد یہ ہے کہ یعنی شہادتین کے وقت تو آپ اس وقت صحابہ کھڑے ہو جاتے۔ لیکن یہ جو طرز ہے کہ امام آ کر مصلی پر بیٹھے اور صرف مؤذن کھڑا ہو اور وہ اقامت شروع کرے، یہ ایک نیا طریقہ ہے۔ ہمارے فقہا نے جو لکھا ہے کہ حی علی الفلاح یا حی علی الصلاح پر کھڑے ہو، امام ظفر کا قول حی علی الصلاح پر ہے۔ امام ظفر کے علاوہ فقہا کہتے ہیں کہ آخری مقدار حی علی الفلاح کی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کے بعد بیٹھنا درست نہیں ہے، کیونکہ اب امر ہو گیا ہے کہ آؤ اب نماز کی طرف، آؤ اب فلاح کی طرف، اس کے بعد بیٹھنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور اگر امام آپ کے پیچھے سے آ رہا ہے تو جس صف کے پاس سے گزرے وہ صف والے کھڑے ہوں۔ پھر دیگر جو فقہاء ثلاثہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس معاملے میں شریعت نے اجازت دے رکھی ہے۔ کوئی ابتدا میں کھڑا ہونا چاہے ابتدا میں کھڑا ہو، کوئی بیچ میں کھڑا ہونا چاہے بیچ میں کھڑا ہو جائے، کیونکہ انسان ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی مضبوط ہے، تو جو جس وقت کھڑا ہو جائے، اس میں شرعاً کوئی چیز متعین نہیں کی گئی ہے۔ لیکن امام کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے۔ یہ جو طریقہ کار نیا اختیار کیا گیا کہ امام پیچھے سے صفوں کو چیرتا ہوا آتا ہے اور آ کے باقاعدہ بیٹھ جاتا ہے، یہ طریقہ کار جو نیا اختیار کیا گیا، ایک یہ نا کہ امام آ کے کھڑا ہو اور پیچھے مقتدیوں سے کہا جائے کہ بھائی جس کو جب سہولت کھڑا ہو، نہیں ہے۔ یہ جو کیا جاتا ہے کہ باقاعدہ لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے، باقاعدہ لوگوں کے ہاتھوں کو، اور اگر کوئی آدمی کھڑا ہو تو اس کو بری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، گویا کہ آپ نے حی علی الفلاح حی علی الصلاح پر کھڑے ہونے کو ایک اقامت کا جز بنا دیا، اس کا حصہ بنا دیا۔ اس کا ثبوت تو آپ کہیں بھی نہ دے سکیں۔ خود ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ حی علی الفلاح اور حی علی الصلاح پر کھڑا ہونا بھی ثابت نہیں ہے۔ تو پھر یہ اس قدر اہتمام، اس قدر آپ جو اس معاملے کو شدت کی طرف لے گئے کہ بریلوی مکتب فکر کی ایک نشانی بن گئی، اور اگر کوئی اور شخص وہاں آ کر اپنی عادت کے مطابق پہلے سے کھڑا ہو جائے اور تو اس کو جس بری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، یہ بات قابل غور ہے۔